اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے اس میں ظرف شروع کیا تھا اور اس میں ظرف سے متعلق ایک تو اس کا عمومی قاعدہ پڑھا تھا، پھر اس کے اندر ہم نے کچھ خصوصی بات یہ پڑھی تھی کہ مثال سے مطلقاً کیا آتا ہے مفعول، اور ناقص سے مطلقاً کیا آتا ہے مفعول. پھر اس کی ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھی اور خضر صاحب نے سوال بھی کیا تھا، پھر اس کا جواب بھی آپ کے سامنے آ گیا. اچھا جی، اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ظرف سے متعلق کچھ اور چیزیں پڑھی تھیں اور کچھ اور فعالہ کے وزن پڑھے تھے اور مفعلاتن مفعلاتن اس طرح کے وزن ہم نے پڑھے تھے وغیرہ. اس کے بعد ہم مصادر کی طرف آئے تھے اور ہم نے آخر میں یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ چونکہ سماعی ہیں، قیاسی تو نہیں ہیں، تو سماعی کا مطلب سننے پر موقوف ہیں. تو جس نے جتنے سنے جتنے اس کو ملے تو تبو اور استقرار میں جمع کرتے گئے. چنانچہ مسیحوں والوں کو کتنے مل گئے؟ 44 ملے، اور وہ بھی جزیرہ انڈیمین جیل میں زبانی جو یاد تھے انہوں نے، وہ سر میں جو لکھیں انہوں نے پڑھی تھی اس میں سے نکالے. اور منشاف والوں نے کتنے نکالے؟ 36. اور پچھلے سال آپ نے علم الصرف آخرین پڑھی تھی، اس میں کتنے پڑھے تھے؟ 50. تو یہی 50 کے لگ بھگ ہیں اور ان کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، سماع جیسے سنے ایسے نقل کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح ایک بات یہ ہوگی، اب اس کے جو 44 اوزان انہوں نے بیان کیے تھے تو نظم آپ کے سامنے رکھی تھی ہم نے آخر میں، اور اس نظم کے حوالے سے ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ یاد کس طرح کریں کوشش کر کے اس کو، اور اس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں لکھے 41 ہیں تو باقی 3 کیسے پورے ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیا تھا. اس کے بعد ہم پہنچے تھے بالکل آخر تک فعالتن تک. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فعالتن کا جو وزن ہے یہ مرتن ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے. فعالتن فعلتن فعلتن بولے فعالتن، چونکہ پیچھے مصادر میں آپ نے دیکھا ہے یہ تینوں استعمال ہوئے ہیں، کل میں نے پڑھے بھی تھے شروع سے. تو فعلتن فعلتن فعلتن. اب ان میں فرق کیا کریں گے آپ توجہ میری طرف رکھیں. فعلتن مرتبہ بتانے کے لیے آتا ہے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ، مرتینی. تو توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مرتینی مرتن او مرتینی. آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، وضو لغوی کے معنی میں لے لیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ. چہرہ دھویا 3 مرتبہ، 3 مرات. تو دیکھیں مرتن مرتانی 3 مرات 3 مرتبہ. تو مرتن فعلتن کس وزن کو بتا رہے ہیں؟ مرتبے کو. کون سا مرتبہ؟ وہ مرتبہ مقام نہیں، گنتی والا مرتبہ، کتنی مرتبہ اس کو بتا رہے ہیں. فعلتن فعلتن جو ہے یہ ایک تشبیہ کو بتاتا ہے، کی طرح، نوع، قسم. جلستو جلست القاری، میں بیٹھا قاری کی طرح بیٹھنا، قاری صاحب کہیں بیٹھا. جلستو جلست المصلی، میں بیٹھا نمازی کی طرح تحیات کی شکل میں، جلسہ فعلا. ضربت ضربت القاری، میں نے مارا قاری کی طرح شمگنا اور اجکن پہ پڑھنا. اچھا جی، اسی طرح فولا، فولا لقمہ، آپ لقمہ لفظ بولتے ہیں، لقمہ فولا. تو یہ کس کو بتانے کے بات ہے؟ یہ مقدار. اکلت لقمتن، میں نے کھایا 1 لقمہ، یہ نہیں ہے 1 مرتبہ کھایا، میں نے 1 لقمہ لیا. ٹھیک ہے، مقدار کو بتانے کے لیے. اکلتن، میں نے کھایا 1 نوالا، میں نے کھایا 1، یہ نہیں ہے اکلتن 1 مرتبہ کھایا پتہ نہیں کتنے نوالے کھا دیں، اکلتن 1 ہی نوالا کھا دیں. تو یہ مقدار کو بتانے کے لیے آتا ہے. اور قوم فعلا فعلتن، فعلتن تشبیہ کو بتانے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے، اس کی حالت کو بتانے کے لیے آتا ہے، نوع کو تشبیہ. اور فعلتن مرتبہ کو بتانے کے لیے. جی میں نا مقدار تو بھی یہ آ گیا، مرتبہ کتنی مرتبہ. ٹھیک ہے، نظرتن فنظر، جی نظرتن یہی ہے نا، 1 مرتبہ دیکھا. فنظر نظرتن 1 مرتبہ دیکھا اس نے. اب دیکھیں یہاں پر یہ 3 الگ الگ کی ترتیب سے آ گئے، سمجھ گئے اس بات کو جی. اب دیکھیں مرتن 1 مرتبہ 1 مرتبہ اور فعلتن 1 لقمہ، ان دونوں میں آپ کیا فرق کر سکتے ہیں؟
کیفیت کا اور جسمیت کا. ایک مرتبہ کیفیت، ایک لقمہ جسمیت. وہ لقمہ جسمیت ہوتا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے. اس کو ہم اگر منطق کے انداز میں دیکھیں تو اس کے لیے لفظ یوں استعمال ہوں گے. منطق میں ایک لفظ آتا ہے کیفیہ. کیا آتا ہے؟ کیفیہ. اور ایک آتا ہے کمیہ، کمیت. ٹھیک ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں کوانٹیٹی اور کوالٹی. نا کوانٹیٹی کس میں آتا ہے؟ نہیں، جس میں مقدار ہوتا ہے. کوالٹی وہ چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں اسی طرح جو ہے آگے آگے فائدہ مبالغہ کے واسطے یہ صیغے آتے ہیں. فعال ضراب بہت مارنے والا، فعالۃ پھر یہ اور زیادہ مبالغہ ہو جائے گا، بہت زیادہ. اچھا فعال طوال بہت لمبا، لمبا دڑنگا. اچھا لیاقت علی خان. اچھا اسی طرح جو ہے فاعل جیسے حذیر، جیسے حذیر ڈرنے والا، بہت ڈرنے والا. فعیل بہت زیادہ، علیم جاننے والا. فعلان رحمان. دیکھیں دو اس کے معنی دو وزن اور بھی بنا سکتے ہیں. فعلان رحمان، فعیل رحیم. فعیل یہ دو بھی نوٹ کر لیں. فعلان فعیل، رحمان رحیم. اور بھی وزن ہے اس کے، لیکن یہ جو مشہور وزن ہے وہ آپ کے سامنے آ گئے. آگے بڑی آسان سی بات ہے، آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں. اس میں یہ تفضیل اور مبالغہ میں کیا فرق ہے؟ کس میں نسبت دوسرے کی طرف ہو کر کے زیادتی بتائی جاتی ہے؟ اس میں تفضیل میں یا مبالغہ میں؟ اس میں تفضیل میں. اس میں تفضیل میں دوسرے کی طرف نسبت کر کہتے ہیں عالم سب سے زیادہ جانتا ہے، علام بہت جانتا ہے. دوسرے کی طرف نسبت نہیں ہوتی، دوسرے کی طرف نسبت نہیں ہوتی. اچھا جی، اب عام طور پر ہمارے عرف عام میں اس میں تفضیل زیادہ استعمال ہوتا ہے یا صیغہ مبالغہ؟ مبالغہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ اس میں تفضیل استعمال کریں گے ہر جگہ تو لڑائی ہو جائے گی. مثلا آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں کالج میں اسٹاف تو کسی کی خوبی بیان کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت کام کرنے والا ہے. آپ کہیں گے سب سے زیادہ کام تو سارے کھڑے ہو جائیں گے. کیا ہے؟ تو اس میں تفضیل سے لڑائی ہوتی ہے. اس میں تفضیل سے کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے. اگر آپ نے نسبت دی تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے. اور آج کل تو بس دیر نہیں لگتی، یقین جانے. ہمارے کالج میں ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب سے شاہ صاحب گئے ہیں تو آپ وہ تنے تنہا رہ گئے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں بہت سارا معاملہ سنبھالنا پڑتا ہے. ابھی بھی ہمارے زاہد راشد صاحب آئے تھے تو کام انہوں نے بہت سارا کیا، لیکن وہ ان کو میں نے بیگ پہ رکھا. ٹھیک ہے، تو جب وہ ہم بنا رہے تھے کچھ چیزیں، ان کا میرا نام بالکل نہ لکھیں. میں نے کہا لکھیں گے لیکن ترتیب سے لکھیں گے. پہلے ذرا ترتیب سے ہٹ کر ہو جاتا تھا، تو ہم نے ان کا بھی لکھا، اوروں کا بھی لکھا ساتھ. پھر ہم نے سب کو شامل کیا. اور کس طرح شامل کیا وہ میں نے تاریخ دیکھیں، اس کو لمبی چوڑی تاریخ ہے تو آپ اس کو دیکھیں. سب کو شامل، کسی کو اعتراض، اور جس کی جو خدمات تھیں ہم نے وہ بھی اس میں بالکل واضح کی، لیکن ایک ترتیب سے. تو اگر آپ اس میں تفضیل ہر جگہ کسی کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. اچھا جی، بہرحال اب یہاں پر آیا ہے کہ صیغہ مبالغہ میں معنی فاعلیت کی زیادتی فی حد ذات ہی اپنی ذات تک ہوتی ہے اور کسی دوسرے کی طرف اس میں نظر نہیں ہوتی. اس میں تفضیل میں زیادتی دوسرے کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے اضرب من زید، زید سے زیادہ مارنے والا. مفضل علیہ کون ہے؟ زید. مفضل علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر فضیلت دی جائے. مفضل کسے کہتے ہیں؟ جس کو فضیلت دی جائے، جس کو فضیلت دی جائے. تو جس کے اوپر فضیلت دی جائے کون ہوتا ہے؟ مفضل علیہ. ٹھیک ہے. اچھا، اضرب القوم، قوم میں سے سب سے زیادہ. اور آپ نے پچھلے سال پڑھا تھا اس میں تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں: الف لام سے، اضافت سے، من سے. الف لام سے، اضافت سے، من سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یعنی ان میں سب سے زیادہ طاقتور اس میں تفضیل کون سا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ طاقت والا مین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مین کے ساتھ. ہاں جی. یعنی زید سے زیادہ مارنے والا، یعنی قوم سے زیادہ مارنے والا. اگر صرف اضربو یا اکبرو آئے تو معنی نسبت مقدر ہوتے ہیں. مطلب کیا؟ جب اس میں تفضیل آئے تو اس کی نسبت تو دوسروں کی طرف کی جاتی ہے. تو جب اس کی نسبت مفضل علیہ آگے نہ ہو تو علیم صاحب پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ نکالنا پڑتا ہے.
کیونکہ وہ بغیر مفصل علیہ کے اس میں تفضیل ہوتا نہیں ہے. تو کسی جگہ اگر آپ نے اس میں تفضیل استعمال بھی کیا نا تو مفصل علیہ کو حذف کر دیں. ٹھیک ہے, مفصل علیہ سے تو حذف کر دیں. اچھا مثال کے طور پر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اب سب سے اس کی ذرا بھی بنائیں, اللہ اکبر من کل شیء, یہ مفضل علیہ, یہ محذوف ہے یہاں پر. اب آپ اللہ اکبر من کل شیء تو نہیں کہتے, اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن آگے محذوف ہوتا ہے من کل شیء. اب اس پر ایک نقطہ میں نے پچھلے سال سنایا تھا, شاید آپ کے علم میں ہو. میں نے کہا تھا مولانا فاروق صاحب کراچی والے, وہ ہمارے ارشاد الاسلام مدرسے میں آئے تھے, جس وقت غالباً دوسرے تیسرے درجے میں پڑھتا تھا. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی بیان میں. انہوں نے یہ کہا دیکھیں اللہ کی بڑائی کسی کے بس میں بیان کرنا نہیں ہے. انہوں نے اس پر ایک مثال دی. انہوں نے کہا دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا معنی کرتے ہیں مفسر علیہ کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر من کل, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اصل میں اس مفضل علیہ نکالنے میں بھی اس سے آگے ہمارے پاس ڈکشنری میں مفضل علیہ ہے کوئی نہیں. اس میں بھی اگر دیکھا جائے بیدوی ہے. انہوں نے کہا کیسے, انہوں نے مثال ان کا دیکھیں باپ بیٹھا ہو, بیٹا بھی بیٹھا ہو, تو کسی کوئی آدمی کہے باپ سے کہے یہ باپ اپنے بیٹے سے بڑا ہے, تو یہ اس کی بیدبی ہے نہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. تو یہ اس کو کہنا کہ آپ نے بیٹے سے بڑا ہے, یہ اس کی بیدبی ہے, گستاخی ہے. لیکن کیا کریں کہ ہمارے پاس ڈکشنری میں من کل شیء سے آگے کچھ ہے نہیں ہے, تو ہم اس پر بھی استغفار کرتے ہیں. اچھا جی, پھر اس کے بعد آگے جی ضراب, اس میں اپنے ذات کے اعتبار سے کسی دوسری طرف نسبت مرہوز نہیں ہوتی. آگے آخر میں فائدہ آ گیا. کہتے ہیں یہ جو عادات اس میں فاعل ہے, اس میں فاعل ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا, لیکن کبھی کبھی فاعل ان کا جو وزن ہے یہ درجہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے, پوزیشن. کیا بتانے کے لیے آتا ہے, پوزیشن. مرتبہ کے میں نے یہاں تشریح کی, پوزیشن, پہلی پوزیشن, دوسری پوزیشن, تیسری. مثال کے طور پر ثانی دوسری پوزیشن, ثانی ثالث تیسری پوزیشن, رابع چوتھی پوزیشن, خامس پانچویں, عاشر دسویں پوزیشن. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ مرکبات میں ہو جائیں 11 12 13 کی طرف چلے جائیں تو پھر کہتے ہیں پہلا جز پوزیشن کو بتاتا ہے. ہادی عشر 11ویں پوزیشن. اب ہادی اس میں فاعل ہے نا, اور یہ اس کا معنی 11 نہیں ہے, 11ویں پوزیشن والا, 11ویں پوزیشن یعنی 11ویں پوزیشن پر آنے والا. ثانی عشر 12ویں پوزیشن, ہادی و عشرون 21ویں, رابع و ثلاثون 34ویں. اور عشرتن کے بعد پھر دائیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو دائیاں خود ہی اس وزن پر آتی ہیں. مثلا عشرون دائی ہے نا, تو عشرون کا معنی 20 بھی ہے, 20واں بھی ہے. عشرون کا معنی دائی ہے نا, چونکہ عشرون ثلاثون ساری دائیاں ہیں آگے, تو دائی جو ہے یہ 20 بھی بتاتی ہے اپنا معنی بھی, اور 20واں بھی بتاتی ہے. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی ہے. تو یہاں اس میں خلاصہ کیا نکلا کہ فاعل ان کا وزن کبھی کبھی پوزیشن بتانے کے لیے بھی آتا ہے. اور پھر اگر وہ مرکبات میں چلا جائے تو کون سا جز بتاتا ہے, پہلا جز. اور اگر دائیوں میں چلا جائے تو دائی خود ہی دونوں کام کرتی ہے, 20 بھی کہتی ہے تو 20واں بھی. وہ آپ سیاق سباق کو دیکھیں گے. آگے کہتے ہیں فاعل ان کا جو وزن ہے یہ ایک اور معنی کے لیے بھی آتا ہے, نسبت بتانے کے لیے. نسبت کے لیے جب آتا ہے تو نیچے لکھیں, اس کا معنی ہوتا ہے والا. ٹھیک ہے. والا یہ سمجھ آ گئی. پیچھے جب یہ عدد پوزیشن بتانے کے لیے آتا تھا اس کا کیا معنی تھا, را 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 معنی دوسرا, تیسرا, چوتھا, تھا, الف الف آ رہا ہے نا, اور ادھر سے 11واں 12واں یہ لفظ. اب یہ نسبت کے لیے آ رہا ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا والا. کیا مطلب, تامرن کھجوروں والا بیوپاری, تمارن وہی زیادہ کھجوروں والا, لابن لبن کس کو کہتے ہیں, دودھ, لبن دودھ کو کہتے ہیں. لسی کو کیا کہتے ہیں, حلیب کس کو کہتے ہیں. عام طور پر لبن ویسے لسی کو بھی کہا جاتا ہے اور حلیب دودھ کو کہا جاتا ہے, لیکن استعمال ہو جاتے ہیں. اچھا تمر کھجوروں والا, تامرن والا کھجوروں والا. تمر کون سی کھجور, کھجور کی بھی قسمیں ہیں, رطب, بسر, نخل. نخل کھجور کا درخت کا نام ہوتا ہے.
نا وہ تو الگ چیز ہے. یہ کیا کہتے ہیں, تمر چھوارے کو کہتے ہیں, خشک کھجور چھوارا, چھواروں والا. تامرون لابن دودھ والا, دودھی. اور اس میں تمار لبان, بہت زیادہ کھجوروں والا اور بہت زیادہ دودھ والا. تو اس جی وہ لبنون ہے, اس کا مادہ لبنون آتا ہے, لبنتون. تو وہ پھر اس معنی میں اگر لے کے جائیں تو وہ اینٹوں والا, پٹھوں والا, وہ لبنتون سے آئے گا. اور لبنون سے ہو تو دودھ ہے. کیا ہے؟ دودھ ہے. مادہ جدا ہو جائے گا نا. جیسے سنیں, قائلن کہنے والا, قائلن سننے والا. قولا ہو تو بات کہنے والا. قیالہ ہو, قیالہ قیلولہ تو سونے والا. پیچھے جا کے مادے سے آپ فرق کریں گے, اس کے بنیاد سے یا باہر سے فرق کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا دیکھیں لحنون, لحنون کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی ہے نا, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ الحان آتی ہے. تو ایک لحون, اقرأ القرآن بلحون العرب, اس کے واحد بھی لحن ہے, لہجہ. یہ فرق پھر اس ترتیب سے ہم جا کے کرتے ہیں. چلیں جی, یہ ہو گیا علم الصیغہ آپ کا. ہم دوسرا, پہلا باب ڈاکٹر صاحب مکمل کر چکے ہیں, دوسرا باب انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ ہم پہنچے کہاں تک تھے؟